کاروباری اداروں کو ان تمام اخراجات کو ٹریک کرنا چاہیے جو براہ راست اور بالواسطہ طور پر فروخت کے لیے اپنی مصنوعات کی تیاری اور تقسیم میں ملوث ہیں۔ ان اخراجات کو فروخت شدہ سامان کی قیمت COGS کہا جاتا ہے، اور یہ حساب کمپنی کے منافع اور نقصان کے بیان P&L میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس معلومات کا بھی ایک اہم حصہ ہے جو کمپنی کو اپنے ٹیکس ریٹرن پر رپورٹ کرنا چاہیے۔ ہر سال آپ کے کاروبار کے لیے مجموعی منافع کا تخمینہ لگانے کے لیے COGS کو آپ کی مجموعی وصولیوں سے کاٹا جاتا ہے۔ مجموعی وصولیاں وہ رقم ہیں جو آپ کے کاروبار کو سال کے دوران فروخت سے موصول ہوتی ہیں۔ COGS سمیت آپ کے تمام کاروباری اخراجات کا دعویٰ آپ کے ٹیکس کٹوتیوں میں اضافہ کرتا ہے اور آپ COGS کے حساب میں آپ کے تمام اخراجات کو شامل کرنے سے آپ کو اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ آپ کسی بھی ٹیکس کٹوتی سے محروم نہ ہوں۔ فروخت شدہ سامان کی قیمت COGS کیا ہے؟ COGS کو کبھی کبھی فروخت کی لاگت کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جو کسی کمپنی کو پارٹس خام COGS کا حساب ہر سال کمپنی کے مالی سال کے آغاز سے اختتام تک کمپنی کے سامان انوینٹری کے توازن میں تبدیلیوں کو ظاہر کر کے کیا جاتا ہے۔ فروخت ہونے والے سامان کی قیمت میں کیا شامل ہے؟ انوینٹری COGS کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس میں شامل ہیں تجارت میں سامان اسٹاک خام مال عمل میں کام۔ براہ راست اخراجات COGS میں براہ راست اور بالواسطہ دونوں اخراجات شامل ہیں۔ براہ راست اخراجات میں مصنوعات بنانے یا سامان کی تھوک قیمت بنانے کے اخراجات شامل ہیں۔ ان میں شامل ہیں شپنگ کے اخراجات، مصنوعات تیار کرنے والے کارکنوں کی ادائیگی کے لیے براہ راست مزدوری کی لاگت بشمول پینشن یا سالانہ منصوب۔ اگر آپ نقد اکاؤنٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لاگت پر انوینٹری کی قدر کرنی ہوگی۔ اپنے ٹیکس تیار کنندہ سے چیک کریں کہ آیا اپنے مقدار اخراجات تشخیص کا تعین کرنے کا اپنا طریقہ تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو کسی بھی تبدیلی کی وضاحت شامل کرنا ضروری ہے۔ 5 ابتدائی انوینٹری، یہ سال کے آغاز میں آپ کی انوینٹری میں موجود تمام مصنوعات کی کل قیمت ہے۔ یہ پچھلے سال کے آخر میں انوینٹری کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایک جیسا نہیں ہے تو آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں فرق کی وضاحت شامل کرنا ہوگی۔ خریداری کی لاگت، اگلا سال کے دوران خریدی گئی تمام مصنوعات اور جو اپنے فروخت کرنے کے لیے انوینٹری میں رکھی ہیں ان کی مجموعی تعداد حاصل کریں۔ ذاتی استعمال کے لیے اس میں سیلز، مارکیٹنگ، فنانس دیگر شعبوں میں منتظمین یا ملازمین کے لیے پیرول اخراجات شامل نہیں ہیں۔ مواد اور رسد کی لاگت، یہ اخراجات براہ راست مصنوعات بنانے سے متعلق ہونا چاہیے۔ دیگر اخراجات، اس میں بالواسطہ مزدوری، شپنگ، کنٹینرز، مواد اور رسد پر مال برداری اور کرایہ، روشنی، گرمی وغیرہ کے اخراجات صرف اس علاقے کے لیے شامل ہیں جہاں مصنوعات تیار اسمبل کی جا رہی ہیں۔ انوینٹری ختم کرنا، سال کے آخر میں انوینٹری میں موجود تمام اشیاء کی کل قیمت کا تعین کریں۔ سال کے آغاز اور درست گنتی حاصل کرنے کے بہترین طریقے پر مدد کے لیے اپنے ٹیکس پیشہ ور سے چیک کریں۔ فروخت شدہ سامان کی قیمت کا حساب لگانا، COGS کا حساب انوینٹری میں تبدیلی پر مبنی ہے۔
حساب کتاب سال کے آغاز میں مصنوعات کی پیداوار کے لیے مصنوعات خام مال کی انوینٹری سے شروع ہوتا ہے، جو پچھلے سال سے اختتامی انوینٹری کی طرح ہونا چاہیے۔ سال کے دوران خریدی گئی تیار کردہ اضافی مصنوعات کی لاگ۔ اس حساب کا نتیجہ سال کے دوران کمپنی کی طرف سے بنائے گئے اور پھر فروخت کردہ انوینٹری کی قیمت ہے۔ فروخت شدہ سامان کی قیمت کے لیے انوینٹری کی قدر اسے بنانے یا خریدنے کی قیمت پر انوینٹری کی اطلاع دیں، نہ کہ اسے فروخت کرنے کی لاگت پر۔ اگر آپ کا کاروبار سال کے دوران اخراجات کو تبدیل کرنے والی اشیاء فروخت اگر سال کے دوران لاگت بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس اضافے کو اپنے COGS مساوات میں شمار کرنا ہوگا۔ IRS کے پاس ہر مصنوعات کی قیمت کو انفرادی طور پر ٹریک کیے بغیر سال کے دوران اخراجات میں تبدیلیوں کا حساب دینے کے متعدد منظور شدہ طریقے ہیں۔ ایجنسی چھوٹے کاروباروں جن کی سالانہ مجموعی وصولی 25 زیادہ تر کاروباری ٹیکس کی تیاری کے سافٹ ویئر پروگراموں میں COGS کی گنتی شامل ہوتی ہے، جس کا انحصار اس ورژن پر ہوتا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ شیڈول C پر اپنے کاروباری ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ شیڈول آپ کے ذاتی ٹیکس ریٹرن کے ورژن میں شامل ہے۔ خالص پھر مجموعی منافع حاصل کرنے کے لیے فروخت شدہ سامان کی قیمت کو کم کریں۔ پھر خالص آمدنی حاصل کرنے کے لیے دیگر تمام کاروباری اخراجات کو کم کریں جو کاروباری انکم ٹیکس اور سیلف امپلائمنٹ ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہونے والی رقم ہے۔